وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میرا صاحب۔ یہ ایک خاکہ ہے جو سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ میرا صاحب اس مجموعے میں شامل قائد اعظم محمد علی جناح کا خاکہ ہے۔ یہ خاکہ منٹو نے قائد اعظم کے بمبئی کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد کی زبانی بیان کیا ہے۔ سعادت حسن منٹو ان کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد کو جانتے تھے اور انہی سے سن کر انہوں نے یہ خاکہ لکھا ہے میرا صاحب، جس میں محمد علی جناح قائد اعظم کا خاکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ سن 37 کا ذکر ہے۔ مسلم لیگ عروب شباب تھی۔ میں خود شباب کی ابتدائی منزلوں میں تھا جب خواہ مخواہ کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند تھا، طاقتور تھا اور جی میں ہر وقت یہی خواہش تڑپتی تھی کہ سامنے جو قوت آئے اسے بھیڑ جاؤں، اگر کوئی قوت سامنے نہ آئے تو اسے خود پیدا کروں اور مد مقابل بنا کر اس سے گتھ جاؤں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی ہر وقت کچھ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ کچھ کرنے سے میرا مطلب ہے کوئی بڑا کام، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہ ہو تو سر زد ہی ہو جائے، مگر کچھ ہو ضرور۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب میں پھر اس زمانے کی طرف لوٹتا ہوں جب غالب جوان تھا۔ معلوم نہیں اس نے اپنے جوانی کے دنوں میں کسی سیاسی تحریک میں حصہ لیا تھا یا نہیں، مگر خاکسار مسلم لیگ کا ایک سرگرم رکن تھا۔ غازی آباد کور مجھ ایسے کئی نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جس کا میں ایک مخلص ممبر تھا۔ اپنے اخلاص کا ذکر میں نے اس لیے بڑے وثوق سے کیا ہے کہ ان دنوں میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ محمد علی جناح دہلی تشریف لائے اور مسلمانوں نے ان کا شاندار جلوس نکالا۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ غازی آباد کور نے اس جلوس کو پر رونق اور پرجوش بنانے میں پورا حصہ لیا۔ ہماری جماعت کا سالار انور قریشی صاحب تھے، بڑے تنومند جوان جو اب شاعر پاکستان کے لقب سے مشہور ہیں۔ ہماری کور کے جوانوں کے ہونٹوں پر انہی کا تصنیف کردہ قومی ترانہ تھا۔ معلوم نہیں ہم سور تال میں تھے یا نہیں، لیکن اتنا یاد ہے جو کچھ بھی ہمارے حلق سے باہر نکلتا تھا اس کو سور تال کی پابندیوں میں جکڑنے کا ہوش کسی کو بھی نہیں تھا۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالائے پابند نئے نہیں ہے۔ یہ تاریخی جلوس تاریخی شہر دلی کی تاریخی جامع مسجد سے شروع ہوا اور پرجوش نعرے بکھیرتا چاندنی چوک، لال کنواں، حوض قاضی اور چاوڑی بازار سے ہوتا ہوا اپنی منزل یعنی مسلم لیگ کے آفس پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اجتماعی طور پر اس تاریخی جلوس میں محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کے غیر فانی خطاب سے نعرہ زن کیا گیا۔ ان کی سواری کے لیے 6 گھوڑوں کا فٹن انتظام تھا۔ جلوس میں مسلم لیگ کے تمام سرکردہ اراکین تھے۔ موٹروں، موٹر سائیکلوں، بائسکلوں اور اونٹوں کا ایک ہجوم تھا، مگر بہت ہی منظم۔ اس نظم کو دیکھ کر قائد اعظم جو طبعاً بہت ہی نظم پسند تھے، بہت مسرور نظر آتے تھے۔ میں نے اس جلوس میں ان کی کئی جھلکیاں دیکھیں۔ ان کی پہلی جھلک دیکھ کر میرا رد عمل معلوم نہیں کیا تھا۔ اب سوچتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں تو صرف اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ خلوص چونکہ بے رنگ ہوتا ہے اس لیے وہ رد عمل بھی یقیناً بے رنگ تھا۔ اس وقت اگر کسی بھی آدمی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا جاتا کہ وہ دیکھو تمہارا قائد اعظم ہے تو میری عقیدت اسے قبول کر لیتی اور اپنے سر آنکھوں پر جگہ دیتی، لیکن جب میں نے جلوس کے مختلف موڑوں اور پیچوں میں ان کو کئی مرتبہ دیکھا تو میری تنومندی کو دھکا سا لگا۔ میرا قائد اور اس قدر دبلا، اس قدر نہیں۔ غالب نے کہا تھا وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر آئے تھے، یہ ان کی مہربانی اور خدا کی قدرت تھی۔ خدا کی قسم میں کبھی ان کو دیکھتا تھا، ان کے نحیف و نزار جسم کو، اس مشت استخوان کو، اور کبھی اپنے ہٹے کٹے ڈیل ڈول کو۔ جی میں آتی کہ یا تو میں سکڑ جاؤں یا وہ پھیل جائیں، لیکن میں نے دل ہی دل میں ان کے انہی ناتواں دستے و بازو کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ دشمنوں پر ان کے لگائے ہوئے زخموں کا چرچا عام تھا۔
حالات پلٹا کھاتے ہی رہتے ہیں، معلوم نہیں پلٹوں کا نام حالات ہے یا حالات کا نام پلٹے۔ بہرحال کچھ ایسی صورت ہوئی کہ دماغ میں آٹ کا کیڑا جو کچھ دیر سے سو رہا تھا جاگا اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ طبیعت میں یہ اکساہٹ پیدا ہوئی کہ بمبئی چل کر اس میدان میں قسمت آزمائی کی جائے۔ ڈرامے کی طرف بچپن ہی سے مائل تھا، سوچا کہ شاید وہاں چل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل جائے۔ کہاں خدمت قوم و ملت کا جذبہ اور کہاں اداکاری کا خبط۔ انسان بھی عجب مجموعہ ازداد ہے۔ بمبئی پہنچا۔ ان دنوں امپیریل فلم کمپنی اپنے جوبن پر تھی، یہاں رسائی وہ بہت ہی مشکل تھی، مگر کسی نہ کسی ہیلے سے داخل ہو ہی گیا۔ 8 آنے روز پر ایکسٹرا کے طور پر کام کرتا اور یہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک روز آسمانی فلم کا درخشندہ ستارہ بن جاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے باتونی بہت ہوں، خوش گفتار نہ سہی تو کچھ ایسا بدگفتار بھی نہیں۔ اردو مادری زبان ہے جس سے امپیریل فلم کمپنی کے تمام ستارے ناآشنا تھے۔ اس نے میری مدد دہلی کے بجائے بمبئی میں کی۔ وہ یوں کہ وہاں کے قریب تمام ستاروں نے اپنی گردشوں کا حال مجھ سے لکھوایا اور پڑھوایا کرتے تھے۔ اردو میں کوئی خط آتا تو میں انہیں پڑھ کر سناتا، اس کا مطلب بتاتا، اس کا جواب لکھتا، مگر اس منشی گری اور خطوط نویسی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ ایکسٹرا تھا، ایکسٹرا ہی رہا۔ اس دوران میں نے امپیریل فلم کمپنی کے مالک سیٹھ آڈی شیرا ایرانی کے خاص الخاص موٹر ڈرائیور بدھن سے میری دوستی ہو گئی اور اس نے اس کا حق یوں ادا کیا کہ فرصت کے اوقات میں مجھے موٹر چلانا سکھا دی، مگر چونکہ یہ اوقات نہایت مختصر ہوتے تھے اور بدھن کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ سیٹھ کو اس کا چوری کا علم نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی تمام ذہانت کے باوصف موٹر چلانے کے فن پر پوری طرح حاوی نہ ہو سکا۔ حاوی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بس یوں سمجھیے کہ مجھے بدھن کی مدد کے بغیر الیف جیسی سیدھی سڑک پر سیٹھ آڈیشر کی بیوک چلانا آ گئی تھی۔ اس کے کل پرزوں کے متعلق میرا علم صفر تھا۔ اداکاری کی دھن سر پر بہت بری طرح سوار تھی، مگر یہ سر کا معاملہ تھا۔ دل میں مسلم لیگ اور اس کے روح رواں قائد اعظم محمد علی جناح بدستور بسے ہوئے تھے۔ امپیریل فلم کمپنی میں کینیڈی برج پر، بھنڈی بازار اور محمد علی روڈ میں اور پلے ہاؤس پر اکثر مسلمانوں کی اقلیت کے ساتھ کانگریس کے سلوک کا تذکرہ ہوتا تھا۔ امپیریل میں سب جانتے تھے کہ میں مسلم لیگی ہوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیوا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ہندو کسی کے منہ سے قائد اعظم کا نام سن کر اس کے جان لیوا نہیں ہو جاتے تھے۔ قیام پاکستان کا مطالبہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ امپیریل فلم کمپنی کے لوگ جب مجھ سے قائد اعظم کا تعریفی ذکر سنتے تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی کوئی ہیرو ہیں جس کا میں پرستار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن اس زمانے کے سب سے بڑے فلمی ہیرو ڈی بلموریا نے ٹائمز آف انڈیا کا پرچہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی یہ تمہارے جناح صاحب ہیں۔ میں سمجھا ان کی کوئی تصویر چھپی ہے۔ پرچہ بلی موریا کے ہاتھ سے لے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا مگر ان کا شبیہ نہ نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں بھیا کہاں ہے ان کا فوٹو؟ بلی موریا کی جان گلبرٹ اسٹائل کی باریک مونچھوں مسکراہٹ کے باعث اس کے ہونٹ پر کچھ پھیل سی گئی۔ فوٹو ووٹو نہیں ہے، ان کا اشتہار چھپا ہے۔ میں نے پوچھا، اشتہار؟ کیسا اشتہار؟ بلی موریا نے پرچہ لیا اور ایک لمبا کالم دکھا کر کہا، مسٹر جناح کو ایک موٹر مکینک کی ضرورت ہے جو ان کے گیراج کا سارا کام سنبھال سکے۔ میں نے اخبار میں وہ جگہ دیکھی جہاں بلی موریا نے انگلی رکھی ہوئی تھی اور یوں اوہ کیا جیسے میں نے ایک ہی نظر میں اشتہار کا سارا مضمون پڑھ لیا۔ حالانکہ واقع یہ ہے کہ خاکسار کو انگریزی اتنی ہی آتی تھی جتنی ڈی بلی موریا کو اردو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میری موٹر ڈرائیوری صرف الف ایسی سیدھی سڑک تک محدود تھی۔ موٹر کی میکانزم کیا ہوتی ہے اس کے متعلق حرام ہے جو مجھے کچھ علم ہو۔ سیلف دبانے پر انجن کیوں اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اس وقت اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں یقیناً یہ جواب دیتا کہ یہ قانون موٹر ہے۔ سیلف دبانے پر بعض اوقات انجن کیوں اسٹارٹ نہیں ہوتا؟ اس سوال کا بھی جواب یہ ہوتا کہ یہ بھی قانون موٹر ہے جس میں انسانی عقل کو کوئی دخل نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے بلی موریا سے جناح صاحب کے بنگلے کا پتہ وغیرہ نوٹ کر لیا
اور دوسرے روز صبح ان کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اصل میں مجھے ملازمت حاصل کرنے کا خیال تھا، نہ اس کی توقع تھی، بس یوں ہی ان کو ان کے رہائش گاہ میں قریب سے دیکھنے کا شوق تھا۔ چنانچہ اپنے خلوص کو ڈپلومے کے طور پر ساتھ لیے ہوئے ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ واقع مالابار ہل پر ان کی خوشنما کوٹھی پر پہنچ گیا۔ باہر پٹھان پہرہ دار تھا، کئی تھانوں کی سفید شلوار، سر پر ریشمی لنگی، بہت ہی صاف ستھرا اور بارواب، گرینڈیل اور طاقتور۔ اس کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس کے اور اپنے ڈنٹر کی پیمائش کی اور یہ محسوس کر کے مجھے بڑی عجیب سی تسکین ہوئی کہ فرق بہت معمولی ہے، یہی کوئی آدھ انچ کا۔ مجھ سے پہلے اور کئی امیدوار جمع تھے، سب کے سب اپنے اسناد کے بلندے بغل میں دابے کھڑے تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ اسناد تو ایک طرف رہیں، میرے پاس ڈرائیونگ کا معمولی لائسنس تک نہیں تھا۔ اس وقت دل صرف اس خیال سے دھڑک رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں میں قائد اعظم کا دیدار ہونے والا ہے۔ میں ابھی اپنے دل کی دھڑکن کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ قائد اعظم پورچ میں نمودار ہوئے، سب اٹینشن ہو گئے۔ میں ایک طرف سمٹ گیا، ان کے ساتھ ان کی دراز قد اور دبلی پتلی ہمشیرہ تھی، جن کے متعدد تصاویر میں اخباروں اور رسالوں میں دیکھ چکا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر ان کے باادب سیکٹر مطلوب صاحب تھے۔ جناح صاحب نے اپنی یک چشمی اینک آنکھ پر جمائی اور تمام امیدواروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب ان کی مسلح آنکھوں کا رخ میری طرف ہوا تو میں اور زیادہ سمٹ گیا۔ فوراً ہی ان کے کھپ جانے والی آواز بلند ہوئی۔ مجھے صرف اتنا سنائی دیا، یو۔ اتنی انگریزی میں جانتا تھا، ان کا مطلب تھا تم، مگر وہ تم کون تھا جس سے وہ مخاطب ہوئے تھے؟ میں سمجھا کہ میرے ساتھ والا ہے، چنانچہ میں نے اسے کوہنی سے ٹھوکا دیا اور کہا، بولو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے ساتھی نے لکنت بھرے لہجے میں پوچھا، صاحب میں؟ قائد اعظم کی آواز پھر بلند ہوئی، نو، تم۔ ان کی باریک مگر لوہے جیسی سخت انگلی میری طرف تھی۔ میرا تن بدن کانپ اٹھا۔ جی میں۔ بس یہ 303 کی گولی تو میرے دل و دماغ کے پار ہو گئی۔ میرا حلق، قائد اعظم کے نعرے بلند کرنے والا حلق، بالکل سوکھ گیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، مگر جب انہوں نے اپنا مونوکل آنکھ سے اتار کر آل رائٹ کہا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے کچھ کہا تھا جو انہوں نے سن لیا تھا، یا وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے اور میرے نطق کو مزید اذیت سے بچانے کے لیے انہوں نے آل رائٹ کہہ دیا تھا۔ پلٹ کر انہوں نے اپنے حسین و جمیل اور صحت مند سیکریٹری کی طرف دیکھا اور اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ میں اپنے دل و دماغ کی گڑبڑ جلد سمیٹ کر وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ مطلوب صاحب نے مجھے پکارا اور کہا کہ صاحب نے تمہیں کل 10 بجے یہاں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ میں مطلوب صاحب سے یہ سوال نہ کر سکا کہ صاحب نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ ان کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں بلائے جانے کے ہرگز قابل نہیں، اس لیے کہ میں اس ملازمت کا بالکل اہل نہیں جس کے لیے قائد اعظم نے اشتہار دیا ہے۔ وہ بھی اندر چلے گئے اور میں گھر لوٹ آیا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے پھر در دولت پر حاضر ہوا۔ جب اطلاع کرائی تو ان کے خوشپوش، حسین و جمیل اور صحت مند سیکریٹری تشریف لائے اور مجھے یہ حیرت انگیز مستہ سنایا کہ صاحب نے مجھے پسند کیا ہے، اس لیے میں فوراً گراج کا چارج لے لوں۔ یہ سن کر جی میں آئی کہ ان پر اپنی قابلیت کا سارا پول کھول دوں اور صاف صاف کہہ دوں کہ حضرت قائد اعظم کو اس خاکسار کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو محض تفریحاً یہاں چلا آیا تھا۔ یہ آپ گراج کا بوجھ اس نااہل کے کاندھوں پر کیوں دھر رہے ہیں؟ مگر جانے کیوں میں کچھ نہ بولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فانن گراج کا پردھان بنا دیا گیا۔ چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں۔ 4 کاریں تھیں مختلف میک کی اور مجھے صرف سیٹ آڈیشر ایرانی کی بیوک چلانا آتی تھی، اور وہ بھی الف جیسی سیدھی سڑک پر۔ مالابار ہل تک پہنچنے میں کئی موڑ تھے، کئی خم، اور موٹر میں آزاد کو صرف اپنی اکیلی جان نہیں لے جانا تھی، اسے خدا معلوم کن کن اہم کاموں پر اس رہنما کو لیے پھرنا تھا جس کی زندگی کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کی جان وابستہ تھی۔ میں نے سوچا چابیاں وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، بھاگ کے سیدھا گھر پہنچوں، وہاں سے اپنا اسباب اٹھاؤں اور ٹکٹ کٹا کے دہلی کا رخ کروں۔ مگر پھر سوچتا یہ درست نہیں، بہتر یہی ہے
کہ بلا کم و کاست جناح صاحب کو سارے حقائق سے باخبر کر دوں اور معافی مانگ کر انسانوں کی طرح واپس اس جگہ چلا جاؤں جو کہ میرا اصل مقام تھا، مگر آپ یقین مانیے مجھے پورے 6 مہینے تک اس کا موقع نہ ملا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ محمد حنیف آزاد نے جواب دیا، آپ سن لیجئے، دوسرے روز حکم ہوا کہ آزاد موٹر لائیے۔ وہ جو ایسے موقع پر خطا ہوا کرتا تھا، خطا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جو ہی صاحب سامنے آئیں گے سلام کر کے گراج کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا اور ان کے قدموں میں گر پڑوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ پورچ میں تشریف لائے تو اس بندہ نابیکار کے منہ سے رواب کے مارے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ فاطمہ صاحبہ تھیں۔ عورت کے سامنے کسی کے قدموں میں گرنا منٹو صاحب کچھ بہت وہ تھا۔ میں نے آزاد کی موٹی موٹی آنکھوں میں شرم کے لال لال ڈورے دیکھے اور مسکرا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ منٹو صاحب کہ خاکسار کو موٹر اسٹارٹ کرنی ہی پڑی۔ نئی پکارٹ تھی، اللہ کا نام لے کر اٹکل پچو اسٹارٹ تو کر دی اور بڑی صفائی سے کوٹھی کے باہر بھی لے گیا، پر جب مالا بار ہل سے نیچے اترتے وقت لال بتی کے موڑ کے پاس پہنچا، جانتے ہیں نالال بتی؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں بس صاحب وہاں مشکل پیدا ہو گئی۔ استاد بدھن نے کہا تھا کہ بریک دبا کر معاملہ ٹھیک کر لیا کرو۔ افراتفری کے عالم میں کچھ ایسے ہی اناڑی پن سے بریک دبائی کہ گاڑی ایک دھکے کے ساتھ رکی۔ قائد اعظم کے ہاتھ سے ان کا سگار گر پڑا۔ فاطمہ جناح صاحب اچھل کر 2 بالش آگے لگی مجھے گالیاں دینے۔ کاٹو تو لہو نہیں میرے بدن میں، ہاتھ کانپنے لگے، دماغ چکرانے لگا۔ قائد اعظم نے سگار اٹھایا اور انگریزی میں کچھ کہا جس کا غالباً یہ مطلب تھا کہ واپس لے چلو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے نئی گاڑی اور نیا ڈرائیور طلب فرمایا اور جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 مہینے تک مجھے ان کی خدمت کا موقع نہ ملا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، ایسی خدمت کا؟ آزاد بھی مسکرایا، جی ہاں، بس یوں سمجھیے کہ صاحب نے مجھے اس کا موقع نہ دیا۔ دوسرے ڈرائیور تھے، وہ ان کے وردی میں رہتے تھے، مطلوب صاحب کو رات کو بتا دیتے تھے کہ کون ڈرائیور کب اور کس گاڑی کے لیے چاہیے۔ میں اگر ان سے اپنے متعلق کچھ دریافت کرتا تو وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکتے۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ صاحب کے دل میں کیا ہے اس کے متعلق کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ ان سے کوئی کسی امر کے بارے میں استفسار ہی کر سکتا تھا۔ وہ صرف مطلب کی بات کرتے تھے اور مطلب کی بات ہی سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان سے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ اپنے گراج کا قاعدے بنا کر ایک بیکار پرزے کی طرح انہوں نے مجھے کیوں ایک طرف پھینک رکھا ہے۔ میں نے آزاد سے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں قطعاً بھول ہی گئے ہوں۔ آزاد کے حلق سے وزنی قہقہا بلند ہوا، نہیں جناب نہیں، صاحب بھولے سے بھی کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آزاد 6 مہینے سے گراج میں پڑا روٹیاں توڑ رہا ہے، اور منٹو صاحب جب آزاد روٹیاں توڑے تو وہ معمولی روٹیاں نہیں ہوتی۔ یہ تنو توش ملاحظہ فرما لیجئے۔ میں نے آزاد کی طرف دیکھا۔ سن 37-38 میں جانے اس کا کیا تنو توش تھا، مگر میرے سامنے ایک کافی مضبوط اور تنو مند آدمی بیٹھا تھا جس کو آپ ایکٹر کی حیثیت میں یقیناً جانتے ہوں گے۔ تقسیم سے پہلے وہ بمبئی کی فلموں میں کام کرتا تھا اور آج کل یہاں لاہور میں اپنے دوسرے ایکٹر بھائیوں کے ساتھ فلمی صنعت کی زبوحالی کا شکار کسی نہ کسی ہلے گزر اوقات کر رہا ہے۔ مجھے پچھلے برس ایک دوست سے معلوم ہوا تھا کہ موٹی موٹی آنکھوں، سیاہ رنگ اور کثرتی بدن والا ایکٹر ایک مدت تک قائد اعظم محمد علی جناح کا موٹر ڈرائیور رہ چکا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے میری نگاہ اس پر تھی۔ جب کبھی اس سے ملاقات ہوتی میں اس کے آقا کا ذکر چھیڑ دیتا اور اس سے باتیں سن سن کر اپنے حافظے میں جمع کرتا رہتا۔ اور اسی طرح سعادت حسن منٹو نے قائد اعظم کا پورا خاکہ لکھا۔ جو ان کے ڈرائیور تھے محمد حنیف آزاد، ان سے سن سن کر یہ خاکہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ خاکہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ پوری خاکہ کو ضرور سنیے گا، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل جب میں نے یہ مضمون لکھنے کے لیے اس سے کئی باتیں دوبارہ سنی تو مجھے قائد اعظم کی زندگی کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی جھلک نظر آئی۔ محمد حنیف آزاد کے ذہن پر اس بات نے خاص طور پر اثر کیا تھا کہ اس کا آقا طاقت پسند تھا۔ جس طرح علامہ اقبال کو بلند قامت چیزیں پسند تھیں، اسی طرح قائد اعظم کو تنومند چیزیں مرغوب تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے ملازموں کا انتخاب کرتے وقت
وہ جسمانی صحت اور طاقت سب سے پہلے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں جس کا ذکر محمد حنیف آزاد کرتا ہے، قائد اعظم کا سیکریٹری مطلوب بڑا وجیحہ آدمی تھا۔ جتنے ڈرائیور تھے سب کے سب جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے پاسبان بھی اسی نقطہ نظر سے چنے جاتے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناح مرحوم خود بہت ہی لاغر اور نحیف تھے، مگر طبیعت چونکہ بہت مضبوط اور کثرتی تھی، اس لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ وہ چیز جو انسان کو مرغوب اور پیاری ہو، اس کے بناؤ سنگھار کا وہ خاص اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کو اپنے صحت مند اور طاقتور ملازموں کی پوشش کا بہت خیال رہتا تھا۔ پٹھان چوکیدار کو حکم تھا وہ ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنا کرے۔ آزاد پنجابی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی ارشاد ہوتا تھا کہ وہ پگڑی پہنے۔ سر کا یہ لباس بڑا تورہدار ہے، چونکہ اس سے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے سر پر پگڑی بندھوا کر بہت خوش ہوتے تھے اور اسی خوشی میں اس کو انعام دیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا یہ احساس ہی ان کی مضبوط اور پرجاہت زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے سوچنے میں یہ قوت ہر وقت کار فرما رہتی۔ محمد حنیف آزاد نے مجھے بتایا کہ قائد اعظم کی خوراک بہت ہی قلیل تھی۔ وہ اتنا کم کھاتے تھے کہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا تھا کہ وہ جیتے کس طرح ہیں۔ اگر مجھے اس خوراک پر رکھا جاتا تو یقیناً دوسرے ہی روز میری چربی پگھلنے لگتی، لیکن اس کے برعکس ہر روز 4-5 مرغیاں باورچی خانے میں ذبح ہوتی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک چوزے کی یخنی، اور وہ بھی بمشکل ایک چھوٹی پیالی، ان کے خوراک کا جزو بنتی تھی۔ فروٹ ہر روز آتا تھا اور کافی مقدار میں آتا تھا، مگر یہ سب ملازموں کے پیٹ میں جاتا تھا۔ ہر روز رات کے کھانے کے بعد صاحب کا کاغذ پر ایشیا خوردنی کی فہرست پر نشان لگا دیتے تھے اور 100 کا نوٹ میرے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ دوسرے روز کے طعام کے اخراجات کے لیے ہوتا تھا۔ میں نے آزاد سے پوچھا، ہر روز 100 روپے؟ جی ہاں، پورے 100 روپے۔ اور قائد اعظم کبھی حساب طلب نہیں فرماتے تھے۔ جو باقی بچتا تھا وہ سب ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کبھی 30 بچ جاتے تھے، کبھی 40 اور کبھی 60-70۔ ان کو یقیناً اس بات کا علم تھا ہم ہر روز بہت سے روپے گول کرتے ہیں، مگر اس کا ذکر انہوں نے کبھی نہ کیا۔ البتہ مس جناح بہت تیز تھی، اکثر بگڑ جاتی تھیں کہ ہم سب چور ہیں، ایک آنے کی چیز کا 1 روپیہ لگاتے ہیں۔ مگر صاحب کا سلوک کچھ ایسا تھا کہ ہم سب ان کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے تھے، چنانچہ ان کی جھڑکیاں اور گھرکیاں سن کر اپنے کان سمیٹ لیتے تھے۔ صاحب ایسے موقع پر اپنی ہمشیرہ سے "اٹ از آل رائٹ" کہتے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا، مگر ایک دفعہ "اٹ از آل رائٹ" کہنے سے معاملہ رفع نہ ہوا اور محترمہ مس جناح نے باورچی کو نکال دیا، اور ایک باورچی کو نہیں، دونوں باورچیوں کو، کیونکہ قائد اعظم بیک وقت باورچی خانے کے لیے 2 ملازم رکھتے تھے، ایک وہ جو ہندوستانی کھانا پکانا جانتا ہو، دوسرا وہ جو انگریزی طرز کے کھانے پکانے کی مہارت رکھتا ہو۔ عام طور پر ہندوستانی باورچی بیکار پڑا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات مہینوں کے بعد اس کی باری آتی تھی اور اس کو حکم ملتا تھا کہ وہ ہندوستانی کھانے تیار کرے، مگر قائد اعظم کو ان سے دلی رغبت نہیں تھی۔ آزاد نے بتایا، جب دونوں باورچی نکال باہر کے گئے تو صاحب نے کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی ہمشیرہ کے معاملوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے، چنانچہ کئی دن دونوں وقت کا کھانا تاج ہوٹل میں تناول فرماتے رہے۔ اس دوران ہم لوگوں نے خوب عیش کیے، گھر سے موٹر لے کر نئے باورچیوں کی تلاش میں نکل جاتے تھے اور گھنٹوں ادھر ادھر گھوم گھام کر واپس آ جاتے تھے۔ کام کا کوئی آدمی نہیں ملا۔ آخر میں مس جناح کے کہنے پر پرانے باورچی واپس بلائے گئے۔ جو شخص بہت کمخور ہو وہ دوسروں کو بہت کھاتے دیکھ کر یا تو جلتا بھونتا ہے یا بہت خوش ہوتا ہے۔ قائد اعظم دوسری قبیل کے کمخوروں میں تھے، وہ دوسروں کو کھلا کر دلی مسرت محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز 100 روپے دے کر وہ حساب کتاب سے بالکل غافل ہو جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسراف پسند تھے۔ محمد حنیف آزاد ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ سن 39 کا ذکر ہے۔ شام کے وقت ورلی کی سیر ہو رہی تھی، میں ان کی سفید پکاٹ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ سمندر کی موجیں ہولے ہولے ساحل سے ٹکرا رہی تھی، موسم میں گلابی خنکی تھی،
साहब का मूड बहुत अच्छा था। मैंने मौका पाकर ईद का जिक्र छेड़ा। इससे जो मेरा मतलब था वो जाहिर है। साहब फौरन ताड़ गए। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, उनके पतले होंठ मुस्कुराए। ना जुदा होने वाला सिगार मुंह से निकालकर उन्होंने कहा, ओह वेल वेल, अभी तुम एकदम मुसलमान हो गया, थोड़ा हिंदू बनो। इससे 4 रोज़ पहले कायदे आज़म आज़ाद को मुसलमान बना चुके थे, यानी इनाम के तौर पर उसे 2 रुपये दे चुके थे। यही वजह है कि उन्होंने उसको थोड़ा सा हिंदू बनने की तलकीन की, मगर आज़ाद पर इसका कोई असर ना हुआ। इस ईद पर वो सैयद मुर्तज़ा जिलानी फिल्म प्रोड्यूसर के पास अपनी मुसलमानी मुस्तहकम करने की गर्ज से आया था कि उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने ये मजमून तैयार करने के लिए उसे मज़ीद मालूमात हासिल की। कायदे आज़म की घरेलू ज़िंदगी का सही नक्शा मस्तूर है और हमेशा मस्तूर रहेगा। आम तौर पर यही कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ, उनकी घरेलू ज़िंदगी उनकी सियासी ज़िंदगी में कुछ इस तरह मदगम हो गई थी कि इसका वजूद होने ना होने के बराबर रह गया था। बीवी थी, वो मुद्दत हुई उनसे जुदा हो चुकी थी। लड़की थी, उसने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पारसी लड़के से शादी कर ली थी। मोहम्मद हनीफ़ आज़ाद ने मुझे बताया, साहब को इसका सख्त सदमा पहुंचा। उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी मुसलमान से शादी करे, खा वो किसी भी रंग व नस्ल का हो, लेकिन इनकी लड़की ये जवाज़ पेश करती थी कि जब साहब को अपनी शरीक ज़िंदगी मुंतखब करने में आज़ादी हासिल थी तो वो ये आज़ादी इसे क्यों नहीं बख्शते। कायदे आज़म ने बम्बई के एक बहुत बड़े पारसी की लड़की से शादी की थी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये बात बहुत कम आदमियों को मालूम है कि पारसी इस रिश्ते से बहुत नाखुश थे। इनकी ये कोशिश और ख्वाहिश थी कि जिन्ना साहब से बदला लें। चुनांचा बाज़ दक़ीक़ा रस असहाब का ये कहना है कि कायदे आज़म की लड़की का पारसी लड़के से शादी करना एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। मैंने जब इसका ज़िक्र आज़ाद से किया तो उसने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे सिर्फ इस कदर मालूम है कि साहब की ज़िंदगी में अपनी बीवी के मौत के बाद ये दूसरा बड़ा सदमा था जब इनको मालूम हुआ कि उनकी साहिबजादी ने एक पारसी से शादी कर ली है, तो वो बेहद मुतासिर हुए। उनका चेहरा इस कदर लतीफ़ था कि मामूली से मामूली वाक़या भी उस पर उतार चढ़ाव पैदा कर देता था, जो दूसरों को फ़ौरन नज़र आ जाता था। माथे पर हल्की सी शिकन एक खौफनाक ख़त की सूरत इख्तियार कर जाती थी। उनके दिलो दिमाग पर इस हादसे से क्या गुजरी, इसके मुतालिक मरहूम ही कुछ कह सकते थे। हमें सिर्फ खारजी ज़रियों से जो कुछ मालूम हुआ उसकी बिना पर यह कह सकते हैं कि वो बहुत मुस्तरिब रहे। 15 रोज़ तक वो किसी से ना मिले। इस दौरान में उन्होंने सैकड़ों सिगार फूंक डाले होंगे और सैकड़ों मील ही अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाकर तय किए होंगे। सोच विचार के आलम में उनको इधर उधर टहलने की आदत थी। रात के सन्नाटे में वो अक्सर पुख्ता और बेदाग फर्श पर एक अरसे तक टहलते रहते थे। नपे तुले कदम, इधर से उधर एक फासला, खामोश फिजा। जब वो चलते उनकी सफ़ेद और काले या सफ़ेद और ब्राउन शूज़ एक अजीब किस्म की यक आहंग टिक टिक पैदा करती, जैसे क्लॉक मुअय्यन वक्फ़ों के बाद अपनी ज़िंदगी की खबर दे रहा है। कायदे आज़म को अपने जूतों से प्यार था, इसलिए वो इनके कदमों में होते थे और हर वक्त उनके इशारों पर चलते थे। 15 दिन मुसलसल ज़हनी और रूहानी तौर पर मुस्तरिब रहने के बाद एक रोज़ एकाएक वो नबूदार हुए। उनके चेहरे पर अब इस सदमे का कोई असर बाकी नहीं था। उनकी गर्दन, जिसमें फ़र्द गम के बास खफीफ सा खम पैदा हो गया था, फिर इसी तरह सीधी और अकड़ी हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इस सदमे को बिल्कुल भूल गए थे। जब आज़ाद ने कायदे आज़म की ज़िंदगी के इस सदमे का जिक्र दोबारा छेड़ा तो मैंने उससे पूछा, वो इस सदमे को नहीं भूले थे, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज़ाद ने जवाब दिया, मुलाजमी से क्या बात छुपी रहती है। कभी कभी वो बड़ा संदूक खुलवाने का हुक्म देते थे। जस्त के इस जहाज़ी संदूक में बेशुमार कपड़े थे, इनकी मरहूम बीवी और नाफरमा बरदार लड़की के। जब वो छोटी सी बच्ची थी, ये कपड़े बाहर निकाले जाते तो साहब बड़ी संगीन खामोशी से इनको देखते रहते। एकदम इनके दुबले पतले और शफाफ चेहरे पर गमो अंदोह की लकीरों का एक जाल सा बिखर जाता। इट इज़ ऑल राइट कहकर वो अपनी आँख से मनोकल उतारते और उसे पूछते हुए एक तरफ चल देते। मोहम्मद हनीफ़ आज़ाद के बयान के मुताबिक कायद आज़म की 3 बहनें हैं, फातिमा जिन्हा, रहमत जिन्हा, तीसरी का नाम मुझे याद नहीं। वो डोंगरी में रहती थी, चौपाटी कॉर्नर
नज़ो चुनाई मोटर वर्कस पर रहमत जिन्ना मुकीम थी। इनके शौहर कहीं मुलाजिम थे, आमदनी कलील थी। साहब हर महीने मुझे एक बंद लिफाफा देते थे जिसमें कुछ करेंसी नोट होते थे। इसके अलावा कभी कभी एक पार्सल सा भी देते थे जिसमें गालबन कपड़े वगैरह होते थे। ये चीज़ें मुझे रहमत जिन्ना के यहाँ पहुँचाना होती थी। यहाँ मिस फातिमा जिन्ना और ख़ुद साहब भी कभी कभी जाया करते थे। वो बहन जो डोंगड़ी में रहती थी शादीशुदा थी। उनके मुतालिक मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आसूदा हाल थी और किसी इमदाद की मोहताज नहीं थी। एक भाई था, इसकी मदद वो बाकायदा करते थे मगर इसको घर में आने की इजाज़त नहीं थी। कायदे आज़म के इस भाई को मैंने बम्बई में देखा। सिवाय बार में एक शाम को मैंने देखा कि कायदे आज़म की शक्ल सूरत का एक आदमी आधा रम का ऑर्डर दे रहा है। वैसा ही नाक नक्शा, वैसे ही उल्टे कंघी किए हुए बाल, करीब करीब वैसे ही सफ़ेद लट। मैंने किसी से इसके बारे में इस्तफसार किया तो मालूम हुआ कि वो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का भाई अहमद अली है। मैं बहुत देर तक इसको देखता रहा। रम का आधा पैक इसने बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता लबों के ज़रिया से चूस चूस कर ख़त्म किया। बिल जो 1 रुपये से कम था यूं अदा किया जैसे एक बहुत बड़ी रकम है और इसकी नशस्ते मालूम होता था कि वो बम्बई के एक घटिया बार के बजाय ताजमहल होटल के शराब खाने में बैठा है। गांधी जिन्ना की तारीख़ी मुलाकात से कुछ देर पहले बम्बई में मुसलमानों का एक तारीख़ी इज्तिमा हुआ। मेरे एक दोस्त इस जलसे में मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि प्लेटफॉर्म पर कायदे आज़म अपने मखसूस अंदाज में तकरीर कर रहे थे और बहुत दूर इनका भाई अहमद अली आँख पर मोनोकल लगाए कुछ इस अंदाज से खड़ा था जैसे वो अपने भाई के अल्फाज दांतों तले चबा रहा है। अंदरूनी खाना खेलों में कायदे आज़म को सिर्फ बिलियर्ड से दिलचस्पी थी। कभी कभी जब उनको इस खेल से शगल फरमाने की ख्वाहिश होती तो वो बिलियर्ड रूम खुलवाने का हुक्म देते। सफाई यूँ तो हर कमरे में हर रोज़ होती थी मगर जब वो किसी ख़ास कमरे में जाने का इरादा फरमाते तो मुलाजमीन इनके दाखिले से पहले अपना अच्छी तरह इत्मीनान कर लेते कि हर चीज़ साफ़ सुथरी और ठीक ठाक हो। बिलियर्ड रूम में मुझे जाने की इजाज़त थी, इसलिए मुझे भी इस खेल से थोड़ा बहुत शगफ था। 12 गेंदें उनकी खिदमत में पेश कर दी जाती, इनमें से वो इंतखाब करते और खेल शुरू हो जाता। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पास होती। साहब सिगार सुलगा कर होठों में दबा लेते और उस गेंद की पोजीशन को अच्छी तरह जांचते जिसके ठोकर लगाना होती थी। इस जांच पड़ताल में वो कई मिनट सर्व करते, कभी एक जाविये से देखते, कभी दूसरे जाविये से। हाथ में क्यू को तोलते, अपनी पतली पतली उंगलियों पर इसे सारंगी की गज की तरह फेरते, ज़ेर लब कुछ कहते, शिस्त बांधते मगर कोई दूसरा मुनासिब मौजू जाविया उनके जहन में आ जाता और वो अपनी ज़र्ब रोक लेते। हर तरफ से अपना पूरा इत्मीनान करने पर जब क्यू गेंद के साथ टकराते और नतीजा उनके हिसाब के मुताबिक ठीक निकलता तो अपनी बहन की तरफ फातिहाना अंदाज में देखकर मुस्कुरा देते। सियासत के खेल में भी कायदे आज़म इसी तरह मुहतात थे। वो एकदम कोई फैसला नहीं करते थे। हर मसले को वो बिलियर्ड के मेज़ पर पड़ी हुई गेंद की तरह हर जाविये से बगौर देखते थे और सिर्फ इस वक्त अपने क्यू को हरकत में लाकर ज़र्ब लगाते थे जब इनको इसके कारगर होने का पूरा वसूख होता था और वार करने से पहले शिकार को अपनी निगाहों में अच्छी तरह तोड़ लेते थे। उसकी निशस्त के तमाम पहलुओं पर गौर कर लेते थे, फिर इसकी जिसामत के मुताबिक हथियार मुंतखब करते थे। वो ऐसे निशानची नहीं थे कि पिस्तौल उठाया और दाग दिया। उस यकीन के साथ निशाना ख़ता नहीं जाएगा। निशानची की हर मुमकिन ख़ता शिस्त बांधने से पहले उनकी पेश नज़र रहती थी। आज़ाद के बयान के मुताबिक कायदे आज़म आम मुलाकातियों से परहेज़ करते थे। दोराज़कार बातों से उन्हें सख्त नफ़रत थी। सिर्फ मतलब की बात, और वो भी इंतहाई इख्तिसार के साथ सुनने और करने की आदत थी। यही वजह है कि उनके ख़ास कमरे में जहाँ बहुत कम लोगों को दाखिला की इजाज़त थी, सिर्फ एक सोफ़ा था। इस सोफ़े के साथ एक छोटी सी तपाई थी। इसमें साहब अपने सिगार की राख फेंकते थे। सोफ़े के बिलमुकाबिल 2 शोकेस थे। इनमें वो कुरान मजीद रखे रहते थे जो उनके अक़ीदतमंदों ने उनको तोहफ़े के तौर पर दिए थे। इस कमरे में उनके ज़ाती कागज़ात भी महफूज थे। आम तौर पर वो अपना ज़्यादा वक्त उसी कमरे में गुजारते थे। इसमें से कोई मेज़ नहीं था
مطلوب یا کوئی اور شخص جب بھی اس کمرے میں بلایا جاتا تو اسے دروازے میں کھڑا رہنا پڑتا، یہیں وہ صاحب کے احکام سنتا اور الٹے پاؤں چلا جاتا۔ صوفے کے خالی حصے پر ان کے زیر مطالعہ کاغذات بکھرے رہتے تھے۔ کوئی خط لکھوانا ہوتا تو مطلوب کو یا اسٹینو کو بلواتے اور خط یا بیان کی عبارت بول دیتے۔ ان کے لہجے میں ایک قسم کی کرختگی تھی۔ میں انگریزی زبان کے مجاز سے واقف نہیں ہوں، لیکن جب وہ بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زور نہ دینے والے الفاظ پر بھی زور دے رہے ہیں۔ آزاد کے مختلف بیانات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ قائد اعظم کی جسمانی کمزوری کا غیر شعوری یا تحت شعوری احساس ہی ان کی کرخت مظاہرے کا باعث تھی۔ ان کی زندگی حباب بر آب تھی، مگر وہ ایک بہت بڑا بھور بن کے رہتے تھے۔ بعض اصحاب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے دن صرف اس قوت کے بل پر جیے، جسمانی کمزوری کے اس احساس کی قوت پر۔ محمد حنیف آزاد کے بیان کے مطابق بہادر یار جنگ مرحوم قائد اعظم کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ صرف انہی سے ان کے مراسم بہت بے تکلفانہ تھے۔ وہ جب بھی ان کے یہاں قیام کرتے تو دونوں شخصیتیں ٹھیٹ دوستانہ انداز میں قومی اور سیاسی مسائل پر غور کرتی تھیں۔ اس وقت قائد اعظم اپنی آمریت کچھ عرصے کے لیے اپنی شخصیت سے جدا کر دیتے تھے۔ میں نے صرف یہی ایک شخص دیکھا جسے صاحب ہمجولی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن کے ساتھی ہیں۔ جب آپس میں باتیں کرتے تو کئی مرتبہ قید و بند سے آزاد قہقہوں کی آواز سنائی دیتی۔ بہادر یار جنگ کے علاوہ مسلم لیگ کے دوسرے سربراوردہ اراکین مثال کے طور پر راجہ محمود آبائی، آئی چندریگر، مولانا زاہد حسین، بذات لیاقت علی خان، نواب اسماعیل اور علی امام صاحب اکثر تشریف لاتے تھے، لیکن صاحب ان سے بالکل دفتری انداز میں پیش آتے تھے۔ وہ بے تکلفی کہاں جو بہادر جنگ یار کے لیے مخصوص تھی۔ میں نے آزاد سے پوچھا، خان لیاقت علی خان تو اکثر آتے ہوں گے؟ آزاد نے جواب دیا، جی ہاں صاحب ان سے اس طرح پیش آتے تھے جیسے وہ ان کے سب سے ہونہار شاگرد ہیں، اور خان صاحب بھی بڑے ادب اور بڑی سعادت مندی سے ان کا ہر حکم سنتے اور بجا لاتے تھے۔ جب ان کی طلبی ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی کبھی پوچھ لیا کرتے تھے، کہو آزاد صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ ان کا جیسا موڈ ہوتا میں بتا دیا کرتا تھا۔ جب اس میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی تو کوٹھی کے تمام در و دیوار کو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا۔ قائد اعظم اپنے ملازمین کے کردار و اعتبار کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جس طرح ان کو تن کے میل سے نفرت تھی، اس طرح وہ من کے میل سے متنفر تھے۔ مطلوب ان کو بہت پسند تھا، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک رضاکار لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے تو ان کو بہت کوفت ہوئی، مگر وہ اس قسم کی کوفت زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی طلبی ہوئی اور فوراً ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اس سے اس طرح پیش آئے جس طرح دوستوں سے آتے تھے۔ آزاد بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں رات کے 2 بجے سحر و تفریح سے فارغ ہو کر کوٹھی آیا۔ وہ دن ایسے تھے جب رگوں میں جوانی کے خون کو کھولانے میں ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ صاحب کو میرے دیر سے آنے کا علم تک نہ ہوگا، مگر ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا۔ دوسرے روز ہی مجھے طلب فرمایا اور انگریزی میں کہا کہ تم اپنا کیریکٹر خراب کر رہے ہو۔ پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں ارشاد ہوا، ویل اب تمہارا شادی بنائے گا۔ چنانچہ 4 ماہ بعد جب وہ بمبئی سے دہلی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی ہدایت کے مطابق میری شادی ہو گئی، اور میری خوش قسمتی سے کہ محض ان کی وجہ سے میرا رشتہ سادات خاندان میں ہوا، ورنہ میں تو شیخ تھا۔ لڑکی والوں نے مجھے اس لیے قبول کیا کہ آزاد قائد اعظم کا غلام ہے۔ میں نے آزاد سے دفتن ایک سوال کیا، کیا تم نے کبھی قائد اعظم کے منہ سے آئی ایم سوری سنا تھا؟ آزاد نے اپنی موٹی تنومند گردن زور سے نفی میں ہلائی، نہیں، کبھی نہیں۔ پھر وہ مسکرایا، اگر اتفاق سے کبھی آئی ایم سوری ان کے منہ سے نکل جاتا تو مجھے یقین ہے کہ ڈکشنری میں سے وہ یہ الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے۔ میرا خیال ہے کہ آزاد کے اس بے ساختہ جملے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا کردار آ جاتا ہے۔ محمد حنیف آزاد زندہ ہے اس پاکستان میں جو اس کے قائد اعظم نے اسے عطا کیا ہے، اور جو اب اس کے ہونہار شاگرد خان لیاقت علی خان کی قیادت میں دنیا کے نقشے پر زندہ رہنے کی
जदोजहद कर रहा है। इस आज़ाद खित्ता ज़मीन पर आज़ाद पंजाब आर्ट पिक्चर्स के दरवाजे के बाहर पान वाले की दुकान के पास टूटी हुई खाट पर बैठा अक्सर अपने आका का मुंतज़िर रहता है और इस अच्छे वक्त के लिए दस्तबद्दुआ रहता है कि जब वक्त पर इसकी तनख्वाह मिल जाया करे। अब वो क़ायद आज़म की तलक़ीन के मुताबिक हिंदू बनने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि इसको इसका मौका दिया जाए। वो बेहद मुतफक्किर था। जब मैंने उसे क़ायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में उसके तासुरात के मुतालिक इस्तफ़सार किया, उसके पास पान के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने जब उसके तफक्कुरात इधर उधर की बातों से किस कदर दूर किए तो उसने एक आह भर कर कहा, साहब इंतकाल फरमा गए, काश उनके इस सफ़र में मैं भी शरीक होता, उनकी सफ़ेद ओपन पिकार्ड होती, इसका व्हील मेरे हाथों में होता और मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको मंजिल मकसूद तक ले जाता। उनकी नाजुक तबीयत धचकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने सुना है, वल्लाह इल्म दुरुस्त है या नहीं, दुरुस्त है या गलत, जब उनका जहाज़ कराची एयरड्रोम पर पहुंचा तो उनकी गवर्नमेंट हाउस तक पहुंचाने के लिए जो एम्बुलेंस थी उसका इंजन दुरुस्त हालत में नहीं था, वो कुछ दूर चलकर रुक गई थी। इस वक्त मेरे साहब को किस कदर कोफ्त हुई होगी। आज़ाद की मोटी मोटी आँखों में आंसू थे। तो ये तो था मिस्टर अली जिन्नाह का खाका, और ये खाका सादत हसन मंटो ने लिखा है। अगर ये खाका आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।